نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم۔ یہود کو ان کے تاریخ کے واقعات سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا انعامات کیے، کیا کیا احسانات کیے۔ اب ان احسانات اور انعامات کا شکرانہ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم تاریخ کو ایک معمولی سبجیکٹ سمجھتے ہیں، تاریخ بہت انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، لیکن تاریخ پڑھانے کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ تاریخ جو ہے قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہوتی، تاریخ کے ہر قصے کہانی میں ایک سبق ہوتا ہے، اور وہی سبق جو ہے وہ یاد کرانا اور سبق جو ہے وہ دکھلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ سارے واقعات قصے کہانیوں کے طور پر بیان نہیں ہوئے، ان کا مقصد بھی سبق حاصل کرنا ہے کہ یہود نے یہ کام کیا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ اسی طریقے پر مسلمان جو ہے، جو بعد میں آنے والی امت ہے، اگر یہ بھی یہ کام کرے گی تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تاریخی واقعات بتاتے رہیں، سناتے رہیں، اور ان کے اسباق ان کو یاد کروائیں، اس سے سبق کیا ملتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو بہت سارا حصہ اسی یعنی پس منظر میں ہے، تاریخی واقعات پر مشتمل ہے، لیکن ہر واقعے سے کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے بہت سارے واقعات پڑھے کہ یہود کو کس طرح من اور سلوہ نازل کیا گیا، کس طرح صحرا کے اندر ان پر بادلوں کو سائے کیے گئے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اب مزید کچھ نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ فلسطین کے علاقے کے اندر ہی کوئی بستی، کوئی شہر تھا، اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا، لیکن ظاہر صحرا سینا میں جب سفر کرتے ہوئے یہود وہاں تک پہنچے تو ان کا جو منزل تھی وہ فلسطین ہی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اس بستی کے اندر تم چلے جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، وہاں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، راغداً، خوب جی بھر کر، لیکن شرط کیا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے عاجزی سے داخل ہونا، جھکتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کے اس احساس کے ساتھ داخل ہونا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی کے حکم کے تحت ہم یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ حطتن کا مطلب ہوتا ہے جھاڑ دینا، کسی چیز کو جھاڑ دینا، یعنی ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، یا اللہ کہ تو جو ہے ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، یہ کہتے ہوئے عاجزی سے داخل ہونا۔ لیکن اس قدر بدبخت قوم تھی، اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوگا اس کا انجام، کہ نغفر لکم خطایاکم، اس کے بدلے میں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ داخل ہونے کے بجائے حطتن کا ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، گندم یا اللہ گندم دے، گندم، یعنی بالکل بات کو بدل ڈالتے، بالکل ہی بات کو بدل ڈالتے تھے، اور وہ اس کو بالکل ہی اور ہی چیز بنا ڈالتے تھے، یعنی اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو ہم جو احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار جو لوگ ہیں، ان پر مزید پھر انعامات کریں گے۔ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم مزید انعامات کریں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ ایک اور ان کا امتحان ہوا کہ ایک علاقے میں جا رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، پینا ہے تو صرف چلو بھر پینا ہے، زیادہ نہیں پینا۔ اس میں بھی ہزاروں فیل ہو گئے،
تاریخ میں آتا ہے کہ صرف 70 یا 80 ہزار کے قریب لوگ تھے، جن میں شاید 300 یا 313 باقی رہے، باقی سب نے نافرمانی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اگر دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچنا ہے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے فرمان پر ہو بہو عمل کرنا ہے، بہانے نہیں تراشنے، اس کے ہیلے نہیں بنانے، اس کے انداز نہیں بدلنے، جیسا کہ حق ہے ویسا اس پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لہم، یعنی جو قول ان سے کہا گیا تھا اس کے غیر بدل دیا، اس کے خلاف بدل دیا، اور کوئی بات کہنے لگ گئے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ان ظالموں پر پھر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس عذاب کی قرآن مجید نے وضاحت نہیں کی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وباؤں کا عذاب تھا، ان پہ اللہ نے وبائیں بھیجی جس میں ہزاروں لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئے۔ بما کانوا یفسقون، تو ہم نے یہ عذاب اس لیے بھیجا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب آگے ایک اور انعام کا ذکر ہے، جب صحرا کے اندر سفر کر رہے تھے تو پانی تو وہاں موجود نہیں تھا، صحرائی علاقہ تھا، صحرا میں پانی نہیں ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اے موسیٰ پانی ہم کہاں سے پیے، تو نے ہمیں مروا دیا۔ اچھا جب بھی کہتے تھے ادب اور عاجزی سے نہیں کہتے تھے، کہتے موسیٰ تو نے مروا دیا، موسیٰ تو اپنے رب سے مانگ، یعنی ان کی انداز یہ تھا گستاخی ہے کہ موسیٰ تو اپنے رب سے مانگ، یعنی اپنا کوئی تعلق ظاہر نہیں کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پھر اپنے رب سے مانگتے تھے۔ لیکن جب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی ایسے نہیں فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ جب غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے گئے اور دریا سے پار ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا قوم یہ موسیٰ تم نے مروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے، واقعی اللہ ان کے ساتھ تھا، یہ نافرمان قوم تھی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں کہا کہ دشمن تو آ گئے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ، نہیں کہا کہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی اسی یعنی فرما برداری کے اندر اسی درجے پر موجود تھے۔ تو ہمیشہ تو یہی کہا کرتے تھے، صحابہ یہی کہتے تھے، یعنی صحابہ کو جب بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ہم تو اس لیے نہیں نکلے تھے، ہم تو نہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی امت نہیں، جو یہ کہیں گے موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جانے، ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جان دے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر اللہ نے صحابہ کے ساتھ مدد بھی انبیاء کی طرح کی، جو بھی اس بات کو مان لے تو اللہ کی مدد تو پھر آتی ہے۔ اب کیا کہا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، جب یہ ساری بدتمیزی کی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے تو مروا دیا صحرا کے اندر جو ہے، آپ پانی کہاں سے پیے؟ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، پتہ ہے نماز استسقاء، نماز استسقاء ہوتا پانی مانگنا، استسقاء ہوتا پانی مانگنا، یعنی اس کی دعا مانگنا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو، یہ معجزہ ہے، یعنی پتھروں سے کوئی ایسے تھوڑا پانی نکلتے ہیں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے ابل پڑے، اللہ اکبر، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو مارا، اس میں سے 12 چشمے، 12 کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے، یعنی اللہ کے احسانات دیکھیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تاکہ پھر نہ لڑنے لگ جائیں، ہر قبیلہ اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ اس کو مقرر کر لے۔ قد علم کل اناس مشربہم، فرمایا کہ پھر ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ جو ہے، اپنا اپنا چشمہ مقرر کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، اب کھاؤ اور پیو، برزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ کیا ہے رزق کے کھانے پینے کا؟ کیا ہے کہ شکر ادا کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ میں نے مصر کے ایک دوست سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ پتھر آج تک وہاں موجود ہے صحرائے سینا کے اندر، لوگ آپ بھی کہتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اس کو، صحرائے سینا کے اندر جس پتھر سے 12 چشمے ابلے تھے اس پر لاٹھی کے نشان بھی کہتا موجود ہیں، اور وہ چشموں کے نشان بھی موجود ہیں، آج بھی کہتا وہ پتھر اس صحرا کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یاد دلائی جا رہی ہیں بنی اسرائیل کو جو مدینے کے اندر موجود تھے،
کہ دیکھو تمہاری قوم کے ساتھ، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کیا احسانات کیے، کیا کیا انعامات کیے۔ اب تم بھی اگر ان کو مان لو گے تم پر بھی وہی احسانات ہوں گے، ورنہ اگر نہیں مانو گے پھر تمہارا بھی جو ہے انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ اللہ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے اور ہزاروں، ایک عذاب ہوتا تھا ہزاروں لوگ ہلاک ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔